دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے شہنشاہ کا انجام، وہ شہنشاہ جسے کفن کے لیے کپڑا بھی نصیب نہ ہوا، دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور شہنشاہ جس کی سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی فوج میں 4 لاکھ سے زیادہ جنگجو ہیں، جس نے خود کو سکندر ثانی، دوسرا سکندر اعظم کا لقب دے رکھا ہے، اور جس کے غرور کا یہ عالم ہے کہ وہ زمین پر خود کو خدا کا سایہ سمجھتا ہے، آج وہی شہنشاہ بحیرہ خزر کے ایک انتہائی چھوٹے، سنسان اور کیچڑ سے بھرے ویران جزیرے پہ تنہا پڑا موت کی ہچکیاں لے رہا ہے۔ اس کے سینے میں شدید درد ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور اس کے جسم پر جو شاہی کپڑے تھے وہ پھٹ کر چیتھڑے ہو چکے ہیں۔ جب اس کی سانس اکھڑتی ہے تو مرتے وقت اسے کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے ایک وفادار خدمتگار کو اپنی قمیض اتار کر اسے کفنانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کے اس سب سے مغرور، طاقتور اور بدقسمت شہنشاہ کی 100% سچی اور عبرتناک داستان ہے، جسے دنیا سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ دوم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا حکمران جس کے ایک تکبر نے آدھی دنیا کو منگولوں کے گھوڑوں کے کھروں تلے کچلوا دیا، ایک نہ رکنے والا طوفان۔ علاء الدین محمد نے 1200 عیسوی میں تخت سنبھالا۔ وہ ایک انتہائی قابل اور بے رحم جنگجو تھا۔ اس نے قراختائی کی عظیم سلطنت کو تباہ کیا، غوریوں کو شکست دی اور سمرقند، بخارا اور خراسان اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس نے خوارزم شاہی سلطنت کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ اس مسلسل کامیابی نے اس کے دماغ میں فرعون جیسا غرور بھر دیا۔ اس نے اپنے لیے سکندر ثانی کا لقب چنا، اور اس کے دربار میں جب کوئی وزیر آتا تو اسے زمین چومنی پڑتی تھی۔ سلطان محمد کا غرور اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے بغداد کے عباسی خلیفہ ناصر الدین کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ جمعہ کے خطبوں سے خلیفہ کا نام نکال دیا جائے، اور اس نے خود کو خلیفہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی۔ 1217 میں اس نے عباسی خلافت کو ختم کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی اور بغداد پر چڑھائی کر دی۔ خلیفہ ناصر نے بے بس ہو کر اللہ سے مدد مانگی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب خوارزم شاہ کی فوج کوہ زاگرس کے خطرناک درے سے گزر رہی تھی تو اچانک ایک ایسا خوفناک اور بے موسمہ برفانی طوفان آیا جس نے سلطان کی آدھی سے زیادہ فوج کو جم کر مرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان محمد بمشکل اپنی جان بچا کر واپس لوٹا۔ اس کے زوال کی یہ پہلی آسمانی وارننگ تھی۔ اسی دوران مشرق سے ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا، چنگیز خان۔ چنگیز خان 1218 میں اس نے سلطان محمد کو ایک خط بھیجا جو غرور اور سفارتکاری کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اس نے لکھا، میں ابھرتے سورج کے علاقوں کا حکمران ہوں اور تم ڈوبتے سورج کے علاقوں کے بادشاہ، آؤ مل کر تجارت کریں۔ چنگیز خان نے 450 مسلم تاجروں کا ایک قافلہ بھیجا جسے سلطان محمد کے گورنر نے لوٹ کر قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان نے انصاف کے لیے سفیر بھیجے تو سلطان محمد نے اپنے غرور کے نشے میں منگول سفیر کا سر کٹوا دیا اور باقیوں کی داڑھیاں جلا دی۔ سلطان کا خیال تھا کہ یہ خانہ بدوش لٹیرے اس کی 4 لاکھ کی عظیم الشان فوج کا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن 1219 میں چنگیز خان 1 لاکھ سے زائد خونخوار منگولوں کے ساتھ خوارزم شاہی سلطنت پر ٹوٹ پڑا۔ اب یہاں مستند تاریخ کا سب سے حیرت انگیز اور نفسیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ سلطان محمد کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی۔ وہ چاہتا تو کھلے میدان میں چنگیز خان کو شکست دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل سلطان محمد ایک بزدل اور شکی مزاج انسان بن چکا تھا۔ اس کی فوج کا سب سے بڑا حصہ
ترکوں پر مشتمل تھا جو سلطان کی طاقتور اور سازشی والدہ کے وفادار تھے۔ سلطان کو ڈر تھا کہ اگر اس نے ساری فوج ایک جگہ جمع کی تو اس کی ماں اور جرنیل مل کر منگولوں کے بجائے تخت الٹا کر کے قتل کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیں گے، اور اس طرح سے سلطان محمد شدید نفسیاتی خوف اور منگولوں کی ہیبت سے اس نے سلطان کو مفلوج کر دیا۔ اس نے اپنی فوج کو چھوٹے قلعوں میں بانٹ دیا اور خود دارالحکومت چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ چنگیز خان نے سلطان کی اس بزدلی کو بھانپ لیا۔ اس نے اپنے 2 سب سے خطرناک اور سفاک کمانڈر اس کے پیچھے لگائے اور انہیں حکم دیا جب تک خوارزم شاہ کو پاگل کتے کی طرح شکار نہ کر لو واپس مت آنا۔ سلطان محمد اپنے خزانوں اور خاندان کو چھوڑ کر پورے ایران میں پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا۔ منگول کے اس کے پیچھے شہر شہر تباہ کرتے چلے گئے۔ بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ لاکھوں لوگ اس ایک مغرور شہنشاہ کی حفاظت کی وجہ سے ذبح کر دیے گئے۔ سلطان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ جہاں جاتا منگول موت کا سایہ بن کر پہنچ جاتے۔ بالآخر بھاگتے بھاگتے سلطان محمد بحیرہ خزر کے ایک انتہائی چھوٹے دلدلی اور ویران جزیرے میں جا کر چھپ گیا جہاں منگولوں کے گھوڑے نہیں پہنچ سکتے تھے، اور 1220 دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران جس کے دسترخوان پر سینکڑوں پکوان ہوتے تھے اس جزیرے میں ایک خیمے میں بھوک، سردی اور شدید صدمے سے نمونیوں کا شکار ہو کر مر گیا۔ مرنے سے چند دن پہلے اس کا بہادر بیٹا جلال الدین اس کے پاس پہنچا۔ سلطان نے اپنی تلوار اتار کر اپنے بیٹے کو دی اور اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور چند آہیں بھرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے دفنانے کے لیے ایک کفن کا ٹکڑا بھی میسر نہیں تھا تو اس کے ایک وفادار ساتھی نے اپنے میلے کپڑے اور قمیض میں اسے دفنا دیا۔ وہ شخص جس نے غرور میں خلیفہ کا نام مٹانے اور چنگیز خان کو ذلیل کرنے کا سوچا تھا، تاریخ نے اسے ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اس ویران جزیرے پر اس شہنشاہ کی قبر کس جگہ پر ہے۔